آج کی اس محفل کے چاند کو بلانے سے پہلے میں ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا، لیکن آپ لوگ بہت کنجوس ہیں، تالیاں بالکل نہیں آئی ہیں پورے پروگرام میں۔ چلے میرے صدقے صحیح، میرے لیے صحیح، اس شعر کے صدقے صحیح، تالیاں تو بچی۔ حقیقتاً پتہ نہیں شاعر نے یہ شعر کیسے اس کو آمد ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شاید انجینئر افتخار کو دیکھا ہوگا۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے آواز تو دیکھو۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف، رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے رہنما ہیں، منزل ہیں، راستہ ہیں۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے چودھری انجینئر افتخار صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بہت ہی پیارے دوست، رائٹر، دانشور، مصدق عمل، مائی اسکول کے رسول اللہ صاحب، میری بیٹیوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں نے خواتین سے صرف 3 ہی رشتے رکھے، ماں، بہن اور بیٹی۔ ماں تو اب کوئی نہیں کہلائے گی، کیونکہ میں تحریک انصاف میں وہ شخص جو 62-63 پر پورا اتر چکا ہوں اور 64ویں سال میں داخل ہو چکا ہوں، اور اب کوئی 80 سال کی خاتون جو ہے تحریک انصاف کو ووٹ تو دے سکتی ہے، لیکن وہ خاتون نہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ 3 لوگ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمسائے کے حق میں اچھا نہ ہو، دوسرا وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور تیسرا وہ مقرر کہ جس کی آڈینس کے ہاتھ میں کھانے کا ڈبہ ہو اور اس کو تقریر کے لیے بلا لیا جائے۔ رائل بھی میرے سامنے 2007 میں اقبال چودھری تھے، اس کے ساتھ حسین فراچا، اندر انٹروڈیوس وہاں پہ بہت ہے۔ حاضرین مجلس، نصر اللہ صاحب نے مائی اسکول کی بات کی، میں بھی مائی اسکول کی بات کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم منیمم چارجز 3500 روپے لیں گے۔ میں اس ایک آنے والے اسکول کی مصدق صاحب بات کروں گا، اس استاد کی بات کروں گا کہ جب تختی پہ ہم نام محمد لکھا کرتے تھے تو وہ شہر سے دور کسی چلتے کنویں کے اوپر لے جاتے تھے ان تختیوں کو، اور کہا کرتے تھے کہ رستے پہ درود و صلوات پڑھتے ہوئے جانا اور پھر تختی وہاں دھونا۔ میں ان اسکولوں کو کبھی بھی برا نہیں کہوں گا، لیکن میرا پوتا 9 سال کا ریحان گجر سٹی اسکول کے 9000 اسٹوڈنٹس میں سے 23rd نمبر پہ آیا۔ کل اس نے گجرانوالہ سے مجھے فون کیا، انگریزی تو وہ انگریزوں سے بھی زیادہ اچھی بول رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم نے انوائرمنٹ پہ سپیچ کی، آئی ڈو اپریشیٹ، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ واٹ از کشمیر ایشو؟ کہتا ہے گرینڈ پا آئی ڈونٹ نو۔ یہ سٹی اسکول گجرانوالہ کا وہ بچہ ہے جو 2400 بچوں میں 9000 بچوں میں 24ویں نمبر پہ آیا۔ نصر اللہ صاحب، آپ کیا جنریشن پیدا کریں گے؟ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا وہ ایک آنے والا ایم سی پرائمری اسکول گلی نمبر 5 کا بچہ جو ایک آنا فیس دیکھ کے جب ختم نبوت کے اوپر وقت آیا تو وہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور اس کے دائیں بھی گولی لگی، دائیں والا بھی شہید ہو گیا اور بائیں بھی گولی لگی، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا؟ بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم جس طرح میرے بھائی مصدق نے بڑی خوب
बड़ी तस्दीक शुदा ये बात की और सच्ची बात की कि तालीम तो हम दे रहे हैं, लेकिन तरबियत क्या है, हमने नेशन क्या डेवलप करनी है। इन स्कूलों से अगर नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिज न उठे और इन स्कूलों के तालिब इल्मों को ये न पता चला कि पाकिस्तान के सोच करने वाले इकबाल की क्या सोच थी, चौधरी रहमत अली कौन थे, और कायद ने किस तरह मुश्किल इस मुल्क को हासिल किया, तो मैं समझता हूं कि ये आपका माई स्कूल जो है, इट विल बी नोबडी स्कूल। आपके पास मैंने आपसे पूछा था कि आपका मिशन क्या है। आप मेंटरिंग की बात करते हैं, आप ऐसी कौम दीजिए, ऐसे लोग दीजिए। हम तो बुझ जाएंगे, चरागे आखिरी शब है, हमारा क्या। पढ़ता कौन है, सुनता कौन है नादिया। यहाँ पे कॉलम लिखता हूं, मुसद्दक लिखते हैं, आप यकीन करें कि अपने कॉलम खुद ही लोग पढ़ते हैं। मैं रेगुलर खबरें का कॉलमिस्ट हूँ। मुझे आज तक पूरे पाकिस्तान से सिवाय एक दो शख्स के और कोई कॉल नहीं करता, कोई मेल नहीं करता, इसलिए कि पढ़ते नहीं लोग। तवज्जो लोगों की कुछ और है। देखिए ये पाकिस्तान है, ये बच्चों को बताइएगा किस तरह हासिल किया पाकिस्तान, कैसी मुश्किलात थी, क्या वो दिन थे, और किन कुर्बानियों के बाद। मुसद्दक गुमर साहब, आप तो जानते हैं पंजाब की उस बेल्ट से आपका ताल्लुक है, मशरकी पंजाब से जुड़ा हुआ पंजाब है आपका। आपने वो नस्ल देखी होगी जिनके आधे बाजू, और मैंने भी वो देखे, आधे बाजू कटे हुए हैं, आंख नहीं है, टांग नहीं है। जस्टिस शरीफ कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि 55,000 मुसलमानों की बेटियां सिखों के हरम में चली गईं। 5 साल बाद भाई साहब, अगर ये कॉल इंपॉर्टेंट है तो मैं फिर बैठ जाता हूं, आप अपनी कॉल सुन लीजिए। माफ करना, औखा सा गुजर हूं, बात कर जाता हूं तलक सी, लेकिन मैं बात एक शेयर करना चाहता हूं। 55,000 औरतें सिखों के हरम में चली गई, और 5 साल बाद इन्वेस्टिगेशन जब हुई, उन औरतों की बरामदगी के जब केसेस हुए, तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने पाकिस्तान को बचा लो, हम सिखड़े जन्म दे रही हैं, हमें कोई कबूल नहीं करेगा। और उस्ताद दामन ने यह कहा था, माओ ने अपनी बच्चियों को उठा के कुएं में फेंका। मैं स्कूल की टीचर से इसलिए बात करता हूं कि इन्होंने नस्ल तैयार करनी है, पेरेंट्स से इसलिए बात, इसलिए कि पढ़ जाऊंगा, मर जाऊंगा किसी जिंदगी के मोड़ के ऊपर, लेकिन ये चाहूंगा कि खुदा के लिए इस कौम को ये बता देना, इन बच्चों को जो आतिफ असलम के 10,000 रुपए का टिकट लेके यहाँ पे पिंडी से बच्चियां जब जा रही थी, तो मैंने उनको अपनी तकरीर का राव साहब ने बताया हिस्सा, तो मैंने कहा कि बच्चियों जाओ, गाने जरूर सुनो, लेकिन ये भी देख लेना कि एक आलम बीबी थी, लाहौर के रेलवे स्टेशन के 5 नंबर पर एक गाड़ी खड़ी होती है। मुसद्दक गुमन साहब अपने कॉलम में भी लिखिए, और मैं भी लिखता हूं, सिर्फ 5 लोग बचे थे, उनमें एक औरत थी, नौजवान खूबसूरत लड़की थी, आलम बीबी उसका नाम था, हमारे मोहल्ले की वो दाई थी। मैंने आलम बीबी मासी से पूछा कि आप कैसे बच गई, तो उसने कहा कि मेरे बाप ने गंदगी की एक पोटली मुझे दी थी और कहा था जब ट्रेन में सिख आपको लूटने आएंगे, रास्ता रोकेंगे तो अपने मुंह पे मल लेना और पगली बन जाना। इसी तरह नौजवान भाइयों ने अपनी बहनों को कंधे में उठाया और पंजाब के अंधे कुएं में फेंक दिया। इसी तरह बाप ने अपनी बेटी का माथा चूमा तो अंधे कुएं में फेंक दिया। उस्ताद दामन ने शायद इसीलिए लिखा कि सिर होए कलम कलमा कटियां, इज्जत दी टहनी नालों अजरा बानो सलमा कटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बना। आज मेरे मोहतरम दोस्त हफीज ताइब की नात पड़ी गई, जो मदीना मुनव्वरा में मेरे मेहमान हुआ करते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये लोग थे कि जिन्होंने तख्लीके कायनात जो हुई
اس کے حسن کو نکھارا. کیا مائی اسکول یہ کام کرے گا؟ کیا اس کی ٹیچرز یہ کام کریں گی؟ رسول اللہ صاحب کیا آپ ان کو پڑھائیں گے کہ انگریزی ضرور بولیں، منہ ضرور ٹیڑھا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک نالج، ایک تعلیم، ایک تربیت ہونی چاہیے. عمران باجوہ نے یہ کام کیا، بہت خوبصورت کام کیا. میں اس نوجوان کو بہت پرانا جانتا ہوں، تحریک انصاف میں ہمارے ساتھیوں میں سے ہے. ایسے ہی قبیلے کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اور ویسے بھی باجیوں کے اوپر ہم بڑا اعتماد کرتے ہیں. ایک کو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا محافظ بھی بنایا تو وہ باجوہ ہے، اور اس کو اگر نظریاتی جو تعلیمی میدان کے اوپر ہم اس کو محافظ بنا رہے ہیں تو وہ بھی یہ باجوہ ہے. اب باجووں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس پاکستان کو کیا دے کے جاتے ہیں. میں آخر میں جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے، میں 35 نکات آخر میں بیان کروں گا، اس ایک ایک نقطے کے اوپر بات کرتے جانا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاشم کی اس ظالم نے 36 تقریریں، ایک میری تقریر سے پہلے اور ایک میری تقریر کے بعد، بات تو بہت لمبی کریں گے. انہوں نے بندوبست بھی لائٹوں کا لگا رکھا ہے، میرا خیال میں شاید میری تقریر کے لیے کوئی بندوبست کیا ہوا، لیکن گھبرائے نہیں کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میرا بھی لیول لو ہوتا ہے، مجھے بھی ایک ڈبہ چاہیے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. اور فراز نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ اب اس کے شہر میں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. اللہ حافظ، پھر کبھی ملاقات ہوگی.